ایک نوجوان آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ اے کلیم اللہ، مجھ کو جانوروں کی زبان سکھا دیجیے تاکہ میں ان کی باہمی گفتگو سے عبرت حاصل کروں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ بنی آدم کی ساری بولیوں کا محور تو روٹی، پانی اور حرص و ہوا ہی ہے، تو مجھے خیال آتا ہے کہ حیوانات کی سوچ بچار کا انداز یقیناً کچھ اور ہوگا، اس لیے میں ان کی زبان سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ہوس کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں۔ تو حرف و لب کے بجائے اللہ سے عبرت اور بیداری مانگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر وہ شخص رنجیدہ ہو گیا اور اپنی بات پر اصرار کرنے لگا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھ جاتی ہے۔ کہنے لگا، اے کلیم اللہ، جب سے اللہ نے آپ کے سینے کو مخزن انوار بنایا ہے، ہر شخص نے آپ سے اپنی استعداد کے مطابق فیض حاصل کیا ہے۔ یہ بات آپ کے لطف و کرم سے بعید ہے کہ مجھ کو اپنے مقصد کے حصول سے محروم کر دیں۔ آپ حق تعالیٰ کے نائب ہیں، اگر آپ نے میری استدعا قبول نہ فرمائی تو مجھ کو سخت مایوسی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی، معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص پر شیطان غالب ہو گیا ہے۔ اگر میں اس کی خواہش پوری کر دوں تو اس کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، اور اگر نہ سکھاؤں تو یہ مایوس اور بددل ہو جائے گا۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، تم اس کو حیوانات کی بولی سکھا دو، ہم کریم ہیں اور کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، بار الہ، یہ شخص پچھتائے گا اور اپنے ہاتھ چبائے گا اور کپڑے پھاڑ ڈالے گا۔ یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کیا مضر۔ بارگاہ الہی سے پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس شخص کی تمنا پوری کر دے تاکہ اس کے دل میں حسرت نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس نوجوان کو بڑی نرمی اور محبت سے سمجھایا کہ بھائی، میں تیری مراد پوری کر دوں گا، لیکن اچھی طرح سمجھ لے کہ تو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے، اور جانوروں کی بولیاں سیکھنے سے تجھ کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچنے کا ڈر ہے۔ تو اپنے حال پر رحم کر اور اس سودائے خام سے باز آ جا۔ ایسا درد سر تو کیوں خواہ مول لیتا ہے جو تجھ کو 100 مصیبتوں میں پھنسا دے؟ اس نوجوان نے کہا، اچھا، سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف کتے کی بولی جو میرے گھر کے دروازے پر رہتا ہے اور مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہے سکھا دیجیے، فی الحال یہی کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اب زیادہ متردد نہ ہو، جا، آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہو گئی۔ وہ شخص یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹا۔ صبح ہوئی تو وہ آزمائش کے لیے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ خادمہ نے دسترخوان جو جھاڑا تو اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گر پڑا۔ مرغ وہ ٹکڑا فوراً اچک کر لے گیا۔ کتے نے اس سے کہا، تو نے مجھ پر ظلم کیا ہے دوست، تو گندم کا دانہ بھی چگ کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، اور میں دانے دنکے کے بجائے روٹی کے ٹکڑے ہی سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکتا ہوں، لیکن تو نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کرو اور غم نہ کھاؤ، خدا تجھ کو بھی اس کا عوض دے دے گا۔ کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھائیو۔ گھوڑے کا مرنا کتوں کی عید ہے، کیونکہ اس طرح ان کو بغیر کوشش اور محنت کے افراد سے رزق میسر آ جاتا ہے۔ نوجوان نے ان دونوں جانوروں کی گفتگو سنی تو فوراً گھوڑا کھولا اور منڈی میں جا کر بیچ دیا۔ دوسرے دن دسترخوان بچھا تو مرغ پھر روٹی کا ٹکڑا لے گیا۔ کتے نے جھنجلا کر مرغ سے کہا، اے فریبی، دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو سخت ظالم اور جھوٹا ہے۔ تو نے کل کہا تھا کہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا، لیکن مجھ کو تو وہ مرا ہوا گھوڑا کہیں نظر نہیں آیا۔ ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ باخبر مرغ نے جواب دیا کہ وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا۔ مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا اور اپنا نقصان دوسروں پر ڈال دیا، لیکن کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور کتے خوب مزے اڑائیں گے۔ یہ سن کر مالک جھٹ پٹ اونٹ بھی بیچ آیا اور اس طرح اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کمبخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر تو کب تک مجھے فریب دیتا رہے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں،
حقیقت یہ ہے کہ مالک نے عجلت کے ساتھ اونٹ کو بیچ ڈالا اور نقصان سے بچ گیا، لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا اور اس کے اقربا حاجت مندوں کو روٹیاں دیں گے اور کتوں کو بھی ڈالیں گے۔ مالک نے سنا تو اس نے اسی وقت غلام کو بھی بیچ ڈالا اور نقصان سے بچ گیا۔ وہ اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا اور بار بار خدا کا شکر ادا کرتا کہ میں یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا ہوں۔ جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضا و قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن اس محروم کتے نے مرغ سے کہا، اے جھوٹے مرغ، وہ تیری پیشگوئیاں کیا ہوئیں؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہمجنس جھوٹ بولے۔ ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست کو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے دیں تو مارے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ غلام خریدار کے پاس جا کر مر گیا اور خریدار کا نقصان ہوا۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا، لیکن سمجھ لو کہ اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصانوں کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضاء الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً خود مالک مر جائے گا اور اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے۔ بس پھر تمہارے وارے نیارے گائے کا گوشت، پتلی پتلی روٹیاں اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے فقیروں اور کتوں کو با افراد ملیں گے۔ گھوڑے، اونٹ اور غلام کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا، لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشگوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کی، اے موسیٰ، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جا، اب اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال اور نقصان سے بچ جا۔ تجھ کو ایسی خرید و فروخت میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی ہے، دوسرے لوگ مریں یا جئیں تجھے کیا پرواہ۔ نوجوان نے پھر رو کر کہا، اے کریم النفس، مجھ کو پھٹکار مار کر مایوس نہ کریے، میں نالائق اور احمق ہی تو تھا جو مجھ سے ایسی لغزش ہوئی، آپ میری بری حرکت کا اچھا بدلہ دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ ہاں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ مرتے وقت تجھ کو ایمان نصیب کرے۔ نوجوان نے بڑی لجاجت سے عرض کی، تو پھر ایسا ہی کر دیجئے، میں نے اپنے ہاتھ سے ہی اپنی جڑ کاٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا میں ضرور کروں گا۔ یہ سن کر اس شخص کی طبیعت دفتن بگڑ گئی اور وہ قے کرنے لگا۔ یہ قے ہیضے کی نہ تھی بلکہ موت کی تھی۔ 4 آدمی اس کو چارپائی پر ڈال کر لے گئے جہاں اس نے جان دے دی۔ دوسرے دن صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے مالک کون و مکان، اس کو ایمان سے محروم نہ فرما، تو اپنی بادشاہی کے صدقے میں اس کو بخش دے۔ اس نے یہ گستاخیاں سیف سے کی ہیں۔ میں نے اس کو بہتیرا سمجھایا کہ تو اس علم کے سیکھنے کا اہل نہیں ہے، لیکن وہ سمجھا کہ میں اسے ٹال رہا ہوں۔ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، ہم نے اس کو ایمان بخشا، اگر تم چاہو تو اس کو زندہ کر دیں، بلکہ سب مرے ہوئوں کو زندہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بار الہ، یہ دنیا تو فانی ہے، اس دار فانی میں چند دنوں کے لیے لوٹ آنے سے کیا فائدہ؟ ہاں، تو ان سب پر اپنی رحمت کر اور ان کو بخش دے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی مصیبت یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے۔